گئے دنوں گئے دنوں کا برگزیدہ، آئے دنوں کا گندا انڈا۔ اللہ نے دنیا بنائی عدم سے اور پھر اس کو خود کے طریقے پہ سنوارا، ہر ضرورت کی شے مہیا کی اور اسے مکمل کر کے معاف کیے انسان کو کہا کہ اس میں چلو پھرو، عیش کرو، خود کے رب کا شکر ادا کرو، اس کی تسبیح کرو اور آرام کرو۔ مگر یاد رکھو، شیطان مردود تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر طرف سے تم پر وار کرے گا، جیسا کہ اس نے تمہیں اللہ کی جنت میں سے نکلوا دیا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، مگر جو تقوی اختیار کیے ہوں۔ جنت سے نکلے انسان کے لیے سکون اور راحت کا ہر ممکن سامان موجود تھا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انسان ہی کے لیے۔ انسان ابھی نیا نیا جنت سے آیا تھا، خود کی کوتاہی بھی تازہ تازہ یاد تھی، سو خوش خوش رہنے لگا، اس کے گیت گاتا، اس کی حمد و ثنا کرتا، اس کی تسبیح و عبادت کے سہارے سکھ کی زندگی گزرنے لگی۔ مردود دھاک لگائے بیٹھا تھا، لگا کوشش کرنے، اس کو تو کوشش کرنا ہی تھی، رب سے مہلت جو مانگی تھی قیامت تک کی، اور وہ بھی گمراہ کرنے کی۔ اس کو معلوم ہی تھا کہ کچھ کو تو پیچھے لگا ہی لے گا، لگا انسان کے پیچھے بھاگنے، وہ پیچھے پیچھے اور انسان صاحب آگے آگے۔ جیسے جیسے اولاد آدم پھیلتی گئی، اللہ کے احکامات کو ماننے میں اور مناجات میں کمی آنے لگی، کچھ تو یاداشت کی کمزوری اور کچھ دنیا کی رنگینی کا غلط استعمال۔ مردود کی انتھک محنت رنگ لے ہی آئی، جب بھی رب کی طرف سے انسان کمزور پڑتا، یہ بدبخت اس کو قابو کر لیتا۔ یوں ہی چلا آ رہا ہے، چلتا ہی رہے گا، راندہ درگاہ اسی طرح اللہ کی خوبصورت دنیا اور خوبصورت بندوں کو جگہ جگہ سے بدصورت کرتا رہے گا، مگر جو اس کے متقی بندے ہوں۔ نافرمان سرکش کا کام تو یہی ہے۔ ابھی ذرا ابلیس کو بھولیں، خود کو دیکھیں اور اللہ کی دنیا کو، کیسے دونوں کو اللہ نے فرصت میں بنایا ہے اور کس قدر پیار سے۔ انسان ہر طرح سے افضل ہے مخلوقات پر، اس کی شکل عقل کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کے راستے پر چلے تو اللہ کے حکم سے وہ غائب کی دنیا کو فتح کرتا چلا جاتا ہے، اللہ فتوحات اور ایجادات میں مدد فرما کر اس کے نام لگا دیتا ہے۔ یہی انسان اللہ کے بتائے راستے پر چل کر جنت کا مستحق کہلاتا ہے، جو اللہ نے خود کے متقی بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس کے بندے کو اللہ کی کیا کیا نعمتیں حاصل ہیں وہ اکثر بھول جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی بھی معقول جواز نہیں ہے۔ آؤ اس مبارک وقت میں اللہ سے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کی درخواست کریں۔ اچھا، اب آئے ہی ہو تو چلو اللہ کی حسین اور رنگا رنگ دنیا کو بھی دیکھو۔ اللہ نے یہ دنیا انسان کے لیے بلکہ انسان کو آزمانے کے لیے بنائی کہ یہ خلق کہاں تک مجھے اور مجھے ہی رب مانتی ہے۔ ہر انسان کو بنایا پیار سے اور خود کہا کہ اس دنیا اور اس کی ہر شے کو سب جائز طریقوں سے استعمال بھی کرو، فائدہ بھی اٹھاؤ، اور ہاں، خالق کو نہ بھولنا، واپسی وہیں ہے اور یہ سفر تیری پیدائش کے بعد سے ہی شروع ہوا چاہتا ہے۔ انسان نے اس ساری بات کو احسن طریقے میں پورا کرنے کا عزم کیا اور بڑھ چڑھ کر زندگی کی پٹری پہ اچھی گزرنے لگی۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اور راندہ درگاہ کی مدد سے انسان پٹری سے سرکنے لگا۔ پہل سرکنے کی رفتار کم تھی اور کسی کی تھی۔ نقصان یہ ہوا کہ آہستگی سے شیطان کی ٹیم تیار ہونے لگی اور وقت کے ساتھ ساتھ بھرپور تیار ہو گئی۔ ہر طرف افراتفری، قتل و غارت، بے چینی، تفرقے، حسد، لوٹ مار، مقابلہ بازی، جھوٹ اور فریب کاری جو موجود ہے، یہ اسی کی کیا دھرا ہے جو وہ ہم سے ہمارا دوست بن کے ہی کرواتا ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں خود کا بربادہ مچا دیتا ہوں، کام یہی ختم نہیں ہوتا، میرے بربادہ مچانے کی جڑیں لمبی اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ لوگ ساتھ آتے جاتے ہیں، قافلہ بنتا جاتا ہے، قافلہ پہلے آہستہ آہستہ اور پھر تیزی سے قافلے وجود میں پا رہے ہیں۔ افراتفری بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہے، انسان بکھر گیا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہو رہی۔ حسین دنیا جس کو چاند اور سورج روشن اور چمکدار کرتا تھا، آنکھ پرندوں کے آپس کے سلام سے کھلتی تھی، اب بم دھماکوں سے کھلتی ہے، اور کبھی تو خوف سے رات بند ہی نہیں ہوتی۔ بارود کے دھوؤں کے بادل نہ چاند کا دیدار کرنے دیتے ہیں اور نہ ہی سورج کا۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا ہے نظام۔ قیامت دور نہیں، مگر تب تک تو سکون کرو
کسی لہجہ تو شیطان کو خود سے نوچ کے دور پھینک دو گندے انڈے کو۔